صف کے حوالے سے کافی تفصیلی بیان ہم نے سنا تھا۔ نماز میں لقمہ دینے اور امام کو لقمہ لینے سے متعلق شرعی احکام کیا ہیں؟ بعض صورتوں میں یہ فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں لقمہ دینا جائز ہوتا ہے، بعض صورتوں میں لقمہ دینا حرام ہوتا ہے، بعض صورتوں میں لقمہ دینا مکروہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات لقمہ کا تعلق امام کی قرات کے ساتھ ہوتا ہے، بسا اوقات انتقالات امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام جب ایسی غلطی کرے جو موجب فساد نماز ہو، یعنی جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو، نماز ٹوٹ جاتی ہو، تو اس کا بتانا، اصلاح کرانا ہر مقتدی پر فرض کفایہ ہے۔ ان میں سے جو بتا دے گا سب پر فرض اتر جائے گا، کوئی نہیں بتائے گا تو جتنے جاننے والے تھے سارے مرتکب حرام ہوں گے، سب کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ غلطی جب مفسد نماز ہو تو اس کی اصلاح کرنے کے بجائے خاموش رہنا یہ نماز کو باطل کر دے گا، اور نماز باطل کر دینا حرام ہے اللہ پاک اس فرمان کی وجہ سے کہ اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اگر غلطی ایسی ہے جس سے واجب ترک ہو کر نماز مکروہ تحریمی ہو تو اس کا بتانا ہر مقتدی پر واجب ہوگا، واجب کفایہ ہوگا۔ ایک بتا دے گا تو ایک کے بتانے سے سب پر سے واجب اتر جائے گا، ورنہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ محیط و عالمگیری میں ہے کہ اگر امام کو کچھ بھول واقع ہوئی اور مقتدی نے لقمہ دیتے ہوئے سبحان اللہ کہا تو کوئی حرج نہیں۔ امام کو کوئی بھول واقع ہوئی، یاد کرانے کے لیے سبحان اللہ یہ کہہ دیا تاکہ امام کو پتہ لگ جائے کہ میں نے کچھ غلطی کر دی ہے، تو یہ جائز ہے۔ امام غلطی کر کے خود باخبر ہو گیا اور یاد نہیں آتا، یاد کرنے کے لیے رکا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، یا میں آیت بھول گیا ہوں، آگے میں کیا پڑھوں، کون سی پڑھنی تھی، رک گیا، اور اگر اتنی دیر وہ رکا کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقت گزر گیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ تو اس صورت میں جب اسے رکا دیکھیں، مقتدیوں پر واجب ہوگا کہ خاموشی قدر ناجائز تک نہ پہنچے، یعنی امام کو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہنے کا موقع ہی نہ دیں، فوراً سبحان اللہ کہہ دیں یا کچھ نہ کچھ رہنمائی کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 سیکنڈ 1 سیکنڈ گزر جائیں، کیونکہ اگر اتنا ٹائم گزر گیا پھر لقمہ دیتے رہے تو اب وہ جو مکروہ تحریمی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا کیونکہ اتنا گیپ آ گیا۔ اس لیے مقتدی تھوڑا سا جلدی، لیکن جلدی تب ہوگا کہ جب مقتدی نماز میں حاضر ہوں گے۔ جب مقتدی کہیں اور مائنڈ دماغ ہوگا تو تجربے کے طور پہ اگر کسی نماز میں پوچھ لیا جائے نا تو شاید سارے پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون سی صورت پڑھی تھی یا کیا غلطی کی تھی، کون سی غلطی کی تھی، رکعتیں کتنی پڑھی تھیں۔ اگر کہا جائے نا کہ بے شک پوری پڑھی ہوں، 4 ہی پڑھی ہوں، اگر پیچھے مڑ کے پوچھ لیا جائے امام صاحب کہ جی لگتا ہے میں نے 3 پڑھی ہیں، تو بیچ میں سے کئی کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے 3 ہی پڑھی ہوں۔ اگر کہے میں نے 5 پڑھی ہیں تو پھر بھی کئی نمازی کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے 5 ہی پڑھی ہوں، کیونکہ اکثر کا دھیان ادھر نہیں ہوتا، وہ ہوتے ادھر ہیں، دماغ دکان میں ہوتا ہے، سیل میں ہوتا ہے، حساب کتاب کے اندر ہوتا ہے، یا دنیاوی معاملات میں کوئی رشتہ داروں کے معاملات ہیں، یا اور چیزیں یاد نہیں آ رہی، وہ ساری نماز کے اندر چونکہ شیطان یاد کراتا ہے نا، اذکر قضا اذکر، یہ یاد کر، یہ بھی یاد کر، یہ بھی یاد کر، جو نہیں یاد ہوتا وہ سارا کچھ یاد آ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ غالباً انہی کے پاس کوئی بندہ آیا کہ مجھے چیز بھول گئی ہے، رقم کہاں رکھی تھی بھول گیا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھو، 100 رکعت نفل پڑھو، تو 2 ہی پڑھے تھے، یاد آ گیا سارا، تو باقی اس نے شیطان نے پڑھنی نہیں دی، شیطان نے جلدی یاد کراتا ہے کہ یہ بھی یاد کر لو، یہ بھی یاد کر لو، تو نماز کے اندر ساری بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، نئے نئے آئیڈیاز، نئے نئے کریٹیو قسم کے خیالات نماز کے اندر آتے ہیں۔ تو نماز کے اندر جب آئیں تو مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ، ورنہ یہ مراقبہ کیسے ہوگا کمپلیٹ، ساری توجہ نماز میں ہوگی تو پھر آپ صحیح، نماز بھی صحیح ہوگی اور فریش بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ذہن پرسکون ہو جائے گا۔ تو نماز کے اندر نمازیوں کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ امام کیا غلطی کر رہا ہے یا ہم نے کیا غلطی کی، پڑھا کون سا ہے، صورت کا پوچھ لیا جائے، کبھی جو ہم نے 3 رکعتیں یا 4 پڑھی یا 2 پڑھی، کون سی صورتیں پڑھی تھیں، تو شاید کئی نمازیوں کو پتہ نہ ہو، حالانکہ ابھی بھی سنی ہوتی ہیں وہ صورتیں، لیکن کئی بیچ میں بھول جائیں گے، چند ایک بتانے والے ہوں گے، یاد ہی نہیں ہوگا پتہ نہیں کون سے، کیوں صورتوں میں تو دماغ یہاں تھا ہی نہیں، مائنڈ تو کہیں اور تھا۔ تو ہم جسمانی طور پہ حاضر ہوتے ہیں، باقی مینٹلی طور پہ کہیں اور ہوتے ہیں۔ امام غلطی کر کے خود باخبر ہو گیا تو
رکنے کا موقع نہ دیں کہ 3 بار سبحان اللہ کا وقت گزر جائے۔ بعض ناواقفوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب غلطی کرتے ہیں یاد نہیں آتا تو اضطرار ان سے بعض کلمات بے معنی صادر ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جیسی غلطی ہو جائے تو وہ پزل ہو جاتے ہیں، خاص کر جو بندہ نیا نیا امامت کرائے یا اچانک کسی کو کبھی کبھی نمازیوں مقتدیوں میں سے امامت کرانی پڑ جائے تو ادھر آ کے بہت سارے لوگ پزل ہو جاتے ہیں، پریشر بھی ہوتا ہے، پھر جتنے پیچھے زیادہ لوگ ہوں اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے یہاں پہ کھڑے ہونے والے پہ، کہ جب کوئی آگے ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں خالی اقامت کہنی ہو تو پریشرائز ہو جاتے ہیں اقامت میں ہی اور بھول جاتے ہیں، آتی ہوتی ہے الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں جو کبھی کبھی اقامت جس نے کہنی ہو۔ تو امام بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو نئے نئے امام بنتے ہیں یا کبھی کبھی نماز پڑھانی پڑ جائے، اب جیسے وہ اٹکتے ہیں ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اوں یا کچھ اور الفاظ، ان کی عادت جو ہوتی ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو جس کی یہ عادت پتہ ہے کہ یہ بندہ ایسے کرے گا، اس نے پہلے بھی ایسا کیا تھا، تو جیسے یہ بولے گا اس نے کوئی نہ کوئی اوں کر کے یا کوئی اور آواز نکال دینی ہے جس سے اس کی نماز ٹوٹے گی، اس کی ٹوٹے گی تو ہم سب کی ٹوٹ جائے گی۔ جس کا یہ پتہ ہے تو مقتدیوں پر واجب ہے فوراً بتا دیں، اسے اوں کرنے کا کچھ آواز نکالنے کا موقع ہی نہ دیں قبل اس کے کہ وہ اپنی عادت کے حروف نکال کر نماز تباہ کر دے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بھی کافی سارے مسائل ہیں اس کے اقتداء کے، لقمہ دینے کے، پہلے بھی ہم نے سنے تھے، اس کو دوبارہ سے ہم یہ دہرائی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ